الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ نساء کی اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں تقسیم ہونے کے اوپر زجر فرما رہے ہیں کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو، کہ تم میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ منافق یہ چاہتے ہیں ودو لو تکفرون کما کفروا، کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تمہیں بھی اسی طرح سے کافر بنا دیں اور پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ فرمایا ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کے بعد وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اس رکوع میں انسانی جان کے احترام کا سبق دیا گیا ہے اور بتایا کہ ناحق کسی کو قتل کرنا سنگین جرم ہے اور قیامت میں سخت ترین سزا کا موجب ہوگا ایسا انسان۔ پھر قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل عمد ہے اور دوسری قتل خطا۔ یہاں پر قتل خطا کی تین صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن قتل ہو جائے تو قاتل پر دیت اور کفارہ لازم ہوگا، اور دیت کی مقدار احادیث میں بیان فرمائی گئی ہے کہ 100 اونٹ یا 10,000 دینار جو ہے وہ لازم ہوں گے۔ کفارہ میں ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور دوسرا میں کہ اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہو اسے غلطی سے قتل کر دیا جائے تو صرف کفارہ لازم ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی ذمی جو دارالاسلام میں معاہدے کے تحت رہتا ہو اسے قتل کر دیا جائے تو اس میں بھی قاتل پر کفارہ اور دیت یہ دونوں لازم ہوں گی۔ پھر اس کے بعد مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی ہے اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ رب العالمین کی طرف سے اختیار فرمایا گیا ہے کہ
جو کوئی کسی مومن کو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور اللہ کی لعنت ہوئی، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے پھر دائمی اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد امت اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے۔ اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر ہجرت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو کر بھی ایسی جگہ سے ہجرت نہ کرے جہاں اسے دین پر عمل کرنے کی اجازت نہ ہو تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نام پر ہجرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور فارغ البالی نصیب فرماتے ہیں۔ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے گی تو فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخت بیمار تھے وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر کے مدینہ منورہ لے چلو، میں ایک رات بھی مزید یہاں مکہ کے اندر نہیں گزاروں گا۔ اس لیے انہیں چارپائی پر ڈال کر ان کے بیٹے مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے کی طرف ہجرت کر جائے، گھر سے نکل جائے، اور پھر اس کے بعد اسے موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ چونکہ ہجرت اور جہاد میں خوف اور خطرے کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے پھر اگلے رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ مسلمان غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو کافروں نے کہا کہ اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو اس حالت میں جب یہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے اوپر ہم ایک بارگی حملہ آور ہو کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیتے۔ اس لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اگلی جو نماز آ رہی ہے یعنی عصر کی نماز، اس میں جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان پر ہم حملہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی اس خفیہ تدبیر کی اطلاع دے دی، اور اس کے صد باب کے لیے صلاۃ خوف کا طریقہ بیان کر دیا کہ اگر دشمن سے جان کا خطرہ ہو تو نماز کے لیے اس طرح صف بندی کریں کہ ایک صف امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت مکمل کر لے اور دوسری صف نیت باندھ کر کھڑی رہے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے، اور پھر دوسری صف ایک رکعت امام کے ساتھ مکمل کر لے اور پہلی صف
پیچھے ہٹ کر دشمن کے اچانک حملہ کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار رہے، اور پھر امام اپنی نماز مکمل کر لے تو سلام پھیر دے، اور پھر اس کے بعد دونوں صفیں باری باری اپنی باقی ماندہ نماز پوری کر لے۔ اس طرح نماز کے فریضہ کی بروقت اور باجماعت ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور جہاد کے فریضہ کی ادائیگی میں بھی کوتاہی اور غفلت نہیں ہوگی۔ اسی ضمن میں حالت سفر میں قصر کی نماز کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا، چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی نماز اللہ کی بتائی ہوئی اسی تدبیر کے مطابق ادا کی، اور دشمنوں کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، اور نماز اور جہاد کی مشترکہ اہمیت بھی ان آیات سے واضح ہو گئی کہ نماز جیسے عظیم الشان عمل کی وجہ سے جہاد کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جہاد جیسے اہم عمل کی بنا پر نماز میں غفلت اور کوتاہی کی اجازت نہیں دی گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی دوران جہاد ذکر میں مشغولیت رہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ پھر پہاڑی علاقے میں ننگے پاؤں کافروں کا پیچھا کرنے سے مجاہدین کے پاؤں زخمی ہو کر ان سے خون رسنے لگا تھا، جس پر حکم ہوا کہ کافروں کے تعاقب میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو کافر بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، انہیں بھی اپنا بچاؤ کرتے ہوئے زخم سہنے پڑ رہے ہیں، مگر مسلمان اور کافر کی تکلیف میں بنیادی فرق ہے کہ تمہیں ہر تکلیف اور زخم پر اللہ کے ہاں سے اجر اور ثواب ملے گا، جبکہ ان کی تکلیف اور دکھ انہیں مزید جہنم کے قریب کر دے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔